یاد کرتا تھا، پروردگار کی تلاش کرتا تھا۔ ایک دن تو اپنے گھر کے قریب ایک تالاب میں غسل کر رہا تھا، یا باہر سے جنگل کے بھیڑیوں نے آ کے دریا کے کنارے پہ آ کے تیرا رستہ روک لیا، اور تو اندر بیٹھا پریشان تھا، اور پریشان ہو کے سوچ رہا تھا کہ شاید تیری زندگی کا آخری لمحہ آ گیا ہے۔ تو انہی لمحات کو سوچ رہا تھا کہ شاید پروردگار نے جو مجھ سے کام لینا تھا وہ کام ادھورا رہ گیا، جنگلی درندوں نے، جنگلی بھیڑیوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ تو نے اسے پانی کے اندر سے پکارا تھا، اے محمد مصطفیٰ کے وسیع، اگر تو ہے تو میری مدد کر۔ یا آسمان سے کہ بجلی چمکی سے گھوڑا توار تیرے قریب آیا تھا، اس نے جنگلی درندوں کو چیرتے ہوئے، جنگلی درندوں کو مارتے ہوئے تجھے پانی سے باہر نکالا، تو پانی سے باہر آیا تھا، تو فوراً جنگل میں دوڑ کے گیا تھا، اور تو نے وہاں سے کچھ پھول چننے شروع کیے تھے۔ پھول چننے کے بعد تو نے کہا تھا کاش میرے پاس کچھ ایسا ہوتا، میں آپ کو ہدیہ کرتا، آپ کو نظر کرتا، یہ میری جانب سے یہ حقیر سا تحفہ لے جائیے۔ تو نے وہ گلدستہ، تو نے وہ پھول، تو نے وہ پھول، تو نے وہ گلدستہ اس نوجوان کو پیش کیا تھا۔ سلمان نے سر پہ ہاتھ رکھا، بدن کو چکرایا، چکرانے کا ہاں مجھے یاد آ گیا ہے، ایک دفعہ میرے ساتھ بچپن میں ایسا ہوا تھا کہ میں نے کسی اجنبی کو پھول پیش کیے تھے، امیر المومنین نے آستینوں کو کھولا، اسی گلدستے کو باہر نکال کر اب بتا بوڑھا تو ہے یا میں ہوں؟ سلمان کو لینے کے لیے خود رسول گئے۔ صحابہ رسول ہیں یا ازواج پیغمبر ہیں؟ عقلی دلائل کے ساتھ کل یہ گفتگو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان میں سے سب سے مؤثر ترین جو ذریعہ ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس میں ہمیں خطا کی گنجائش نہیں ہے، جس میں غلطی کا امکان بھی نہیں ہے۔ جیسا رسول چاہتے تھے یہ ویسا ہی بولتے ہیں، اور ان کے ہاں سب سے بہترین بات یہ ہے، یہ روایت نہیں کرتے، ہدایت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ رسول نے کیا کہا، یہ بتاتے ہیں کہ رسول نے کیسے کیا۔ کہنے والے ہمیں بہت مل جائیں گے، لیکن کیسے کرتے تھے یہ صرف اور صرف ہمیں اہل بیت بتائیں گے۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں اپنی زندگی میں بتا دیا ہے کہ رسول اپنی زندگی میں نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے۔ سیرت رسول ہو بہو اگر ہمیں ملی ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام سے ملی۔ آج ہم گفتگو کا زاویہ تبدیل کریں گے اور گفتگو کا رخ تبدیل کریں گے۔ جب خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، تو حضرت ابراہیم اللہ کا وہ خاص نبی ہے جسے اللہ نے پہلے اپنا عبد بنایا، پھر اپنا نبی بنایا، پھر اپنا رسول بنایا، پھر اپنا خلیل بنایا، اور پھر کہا انی جاعلک للناس اماما، اب ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے انسانوں کا امام بنا دیا۔ متوجہ رہیے گا جی گفتگو۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے دو بیٹے دیے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، کیونکہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ تو نے مجھے امامت دی ہے تو کیا ومن ذریتی، یہ امامت میری نسل میں بھی رہے گی؟ تو خدا نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں تیری نسل میں امامت رکھوں گا، ظالموں کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اب دنیا جسے امام بنانا چاہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہماری اتنی گزارش ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ امامت نسل ابراہیم میں ہے۔ اب جسے بھی امام بناؤ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہو وہ نسل ابراہیم میں سے، ہو وہ اولاد ابراہیم میں سے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا، اور دونوں بیٹوں میں خدا نے دو سلسلے جاری کیے۔ تمہید سنیے گا، خصوصاً بچے تمہید سنیے گا۔ خدا نے حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹوں سے سلسلے کو شروع کیا، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کو اللہ نے بیٹا دیا یعقوب، اسی یعقوب کو عبرانی زبان میں کہتے ہیں اسرائیل۔ اسرائیل عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کو اگر ہم اردو میں یا عربی میں لے کے آئیں گے تو وہ یعقوب بنے گا۔ اگر عبرانی میں، اس دور میں عربی نہیں تھی، عبرانی زبان تھی، تو اسرائیل، الف یہ لام ایل، عبرانی زبان میں پروردگار کو کہتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ اب اللہ کے ملائکہ میں سے جس کا بھی نام اٹھائیں گے آخر میں ایل آئے گا. جبرا، اسرا، ازرا، میکا، ہر فرشتے کے آخر میں نام کے ایل آتا ہے. ایل پروردگار کی طاقت کا نام، کیونکہ یہ تمام ملائکہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تو اس طاقت جس سے وہ جڑے ہیں اسے ایل کہتے ہیں. پروردگار کی کل طاقت کا نام ایل ہے. نہج البلاغات میں اور میرے مولا امیر المومنین کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ انجیل میں مجھے ایلیا کہا جاتا ہے. اب گفتگو کیونکہ مجھے ایلیا پہ نہیں کرنی، ایلیا پہ نہیں کرنی، بات ہو رہی ہے حضرت اسحاق کا ایک بیٹا، نام کیا تھا جی ان کا؟ عبرانی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل. حضرت یعقوب کو اللہ نے بیٹا دیا، نام اس کا یوسف. نبیوں کا سلسلہ جناب یعقوب جن کا نام اسرائیل تھا اس کے بعد شروع ہوا، تو اس پورے نبیوں کے سلسلے کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. یعنی کہ یعقوب کی نسل میں جتنے بھی نبی آئے ان تمام کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. قرآن میں پوری کی پوری سورت بنی اسرائیل کے لیے متعلق. اب بنی اسرائیل میں کتنے نبی آئے؟ ہزاروں کی تعداد میں. اب میں نے کہا تھا کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسحاق سے تو بنی اسرائیل چلے، حضرت اسماعیل سے پھر اب کوئی نبی نہیں. اسماعیل سے، نسل اسماعیل سے ایک ہی نبی آیا مکہ میں جو ہمارا رسول ہے. ادھر نسل اسحاق میں سے جو نبوت چلی تھی وہ عیسیٰ پہ آ کر رک گئی. آخری نبی بنی اسرائیل میں کون تھے؟ حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کا آخری نبی، رسول اللہ بنی اسماعیل میں سے آخری نبی. اب حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان 600 سالوں میں اگر کوئی نبی نہیں آیا تو ان 600 سالوں میں جو لوگ مرتے رہے وہ کہاں جائیں گے؟ ان 600 سالوں کے اندر اگر وہ لوگ بغیر ہدایت کے رہے تو قصور ان کا نہیں، قصور اللہ کا ہوگا کہ اس نے ان کے لیے ہدایت کا بندوبست کیوں نہیں کیا. یہ تصور غیر شیعہ کا ہے، شیعہ کا نہیں. ہمارا مکتب قرآن کا مکتب ہے، ہمارا مذہب قرآن کا مذہب ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھی رکھا تھا، ایک نذیر بھی رکھا تھا، ایک رسول بھی رکھا تھا. ہر قوم میں ایک ہادی بھی تھا، ایک نذیر بھی تھا، ایک رسول بھی تھا. تقریر بڑی اچھی ہونے والی ہے، بالکل آپ نے منبر پہ متوجہ رہنا ہے اور گفتگو کا رخ تبدیل نہیں ہوگا. اب یہاں پر 600 سال میں آتے رہے، ہر قوم کا ہادی بھی آتا رہا، نذیر بھی آتا رہا، نبی بھی آتے رہے. حضرت عیسیٰ اور نبی کے درمیان 600 سال کا جو گیپ ہے، اس میں جو نبی آتے رہے وہ کیا کہتے تھے؟ کیونکہ آخری نبی عیسیٰ آسمان پہ جاتا ہوا جو زمین پہ آخری خبر چھوڑ کے گیا تھا وہ یہ تھا، مبشر رسولا یاتی من بعد اسمہ احمد. میں تمہیں خوشخبری دے کے جا رہا ہوں کہ اب میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اب حضرت عیسیٰ کے بعد جتنے نذیر آتے رہے وہ لوگوں کو ڈراتے رہے کہ اللہ سے ڈرو کیونکہ کوئی آنے والا ہے. کوئی بشیر آتا رہا تو وہ خوشخبری دیتا رہا کہ ظالم بادشاہوں سے ڈرنا نہ، کوئی آنے والا ہے. عیسیٰ سے لے کے مصطفیٰ تک جتنی بھی زمین پر حجتیں آئیں وہ زمین پر آ کر یہی بتاتی رہیں کہ کوئی آ رہا ہے اور وہ آخری نبی ہے، وہ مکہ میں آئے گا. یہ تمام نشانیاں وہ بتاتے رہے. اب یہ عرب میں نذیر بھی تھے، بشیر بھی تھے، ہادی بھی تھے. پوری زمین کا جزیرہ عرب میں نبی نہیں آئے، نبی پوری دنیا میں آتے تھے. اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ آبادی تھی وہ فارس کے علاقے میں تھی، جسے آج ہم ایران بولتے ہیں. اس جگہ پہ فارس میں ایک شخص رہتا تھا جو زمیندار تھا.
جس کا نام تھا خشبوزان. یہ زمیندارہ کرتا تھا, کھیتی باڑی کرتا تھا, فارمنگ کرتا تھا. اس کو اللہ نے ایک بیٹا دیا, اس کا نام تھا روزبا. کیا نام تھا جی؟ روزبا. گفتگو پہ آپ نے مکمل مطلب دیا. خشبوزان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا, اس کا نام ہوا روزبا. روزبا جو تھا وہ زمیندار گھر کا بچہ تھا, زمیندار گھر میں رہتا تھا. جس خاندان میں وہ رہتا تھا وہ سارے مجوسی تھے. اس علاقے کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے. روزبا آگ کی پوجا نہیں کرتا تھا. بچپن سے لے کے وہ پروردگار کی تلاش میں تھا. وہ گھر سے نکلتا, پہاڑوں میں جا کے بیٹھ جاتا, پہاڑوں میں بیٹھ کے کہتا کہ میرا علاقہ, میرے شہر کے لوگ آگ کو پوجتے ہیں, لیکن میرا اندر نہیں مانتا کہ آگ خدا ہو سکتی ہے, آتش پرستی کی جا سکتی ہے, آگ کو اللہ کہا جا سکتا ہے. اس نے اپنے وجدان سے, اپنے اندر سے پروردگار کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. اس کی طلب بڑھتی گئی. جیسے جیسے جوان ہوتا گیا طلب اور بڑھتی گئی, خواہشات اور بڑھتی گئی. روزانہ روتا تھا پروردگار کی بارگاہ میں کہ مجھے کس لیے زمین پر اتارا ہے, میرا بھیجنے کا مقصد کیا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں نے جانا کہاں ہے. ایک دن روزبا اپنے گھر میں, اپنے کمرے میں بیٹھا تھا, یا اسے چھت سے ایک لٹکتی ہوئی تحریر نظر آئی. اس نے اس تحریر کو نکالا, اس کو کھولا. اس کے اوپر عبرانی زبان میں لکھا ہوا تھا, ھذا عہد من اللہ الی آدم. یہ عہد ہے, یہ وعدہ ہے اللہ کا آدم سے. من صلبہ نبیہ, کہ اس کے صلب سے ایک نبی آئے گا. اسمہ احمد, جس کا نام احمد ہوگا. یا روزبا انت وصی عیسیٰ, اے روزبا رویا نہ کر, تو عیسیٰ کا وصی ہے. اگر آپ نے جو کہانی شروع ہوئی ہے نا, اس میں آپ کا ذہن ادھر ادھر ہو گیا, تو جب میں نتیجے میں پہنچوں گا تو آپ پیچھے نہیں پا سکیں گے. لہذا آپ نے پورا کہانی کے اندر متوجہ رہنا. اے روزبا تو عیسیٰ کا وصی ہے. اب یہ جو روزبا تھا, جو عیسیٰ کے بعد جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ نذیر آ رہے تھے, وصی آ رہے تھے, انہی میں سے ایک کا نام روزبا تھا. یہ عیسیٰ کے اوصیاء میں سے تھا, جو حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے. 12 حواری بچوں نے پڑھتے ہیں نا آپ یہاں پر, جیسس کرائسٹ کے 12 جو 12 کمپینین جو تھے, ان میں سے ان کی جو چلے سلسلے, انہی میں سے ایک کا نام روزبا. روزبا کو پتا چل گیا کہ اللہ نے مجھے کسی ایک کام کے لیے رکھا ہے, میں عیسیٰ جیسے نبی کا وصی ہوں. اب روزبا نے ہجرت کر دی, گھر چھوڑ دیا. گھر چھوڑ کے پروردگار کا رخ کیا کہ میں کہاں جاؤں تاکہ مجھے پتا چلے کہ وہ احمد کہاں رہتا ہے, جو آنے والا ہے وہ احمد کہاں ہے. اتنی دیر میں اس نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ایک شخص اس کے پاس آیا. اسے ہاتھ پکڑا روزبا کا, اس نے کہا چل میں تجھے وہاں چھوڑ کے آؤں جس کی تو تلاش میں ہے. اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ایک دیر پہ لے گیا, ایک چرچ میں لے گیا. وہاں پہ جا کے اس نے اس کو کھڑا کیا. اوپر سے ایک راہب نیچے آیا. اس نے کہا انت روزبا, تو روزبا ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس کا اوپر آ. وہ اس کو لے کے اوپر چلا گیا. 2 سال روزبا اس راہب کے پاس آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا. 2 سال کے بعد جب وہ راہب مرنے لگا تو روزبا نے کہا تو مر رہا ہے, مجھے کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے, اب میں احمد کی طرف کیسے جاؤں گا. اس نے کہا اب مجھے پوری زمین میں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا جو احمد کا انتظار کر رہا ہو, سوائے ایک کے جو اسکندریہ میں رہتا ہے. اس دور کا اسکندریہ آج کا روم ہے. اب تو روم کی طرف چلے جا. روزبا وہاں سے نکلا فارس سے اور پہنچ گیا کہاں؟ روم میں. جب روم میں پہنچا تو روم میں پھر ایک راہب سے اس کی ملاقات ہوئی. وہ اس کو لے کے پھر اپنے دیر پہ چلا گیا. 2 سال مسلسل اسے اپنے پاس رکھا. 2 سال کے بعد جب وہ مرنے لگا, روزبا نے کہا تو جا رہا ہے, میں احمد تک کیسے پہنچوں گا. اس نے کہا اب تجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اب وہ احمد زمین پر آنے والا ہے. یہ ایک لوح لے جا جو آسمانی لوح ہے, میری طرف سے اس احمد کو میرا سلام کہنا, اور یہ لوح اس تک پہنچا دے. روزبا وہاں سے نیچے اترا. نیچے اتر کے ایک قافلے کے ساتھ نکل پڑا. اب اس کی تلاش ختم ہونے والی تھی, اس کی جستجو ختم ہونے والی تھی.
جس کی تلاش میں اس کی ساری زندگی گزری تھی، وہ اب وقت ختم ہونے کے قریب آ گیا تھا. اب اس کی احمد سے ملاقات ہونے والی تھی. اب وہ احمد کو ملنا چاہتا. کہانی اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں اچھی لگ رہی ہے؟ اب وہ احمد سے ملنا چاہتا تھا. اب روزبہ نکلا، قافلے میں ساتھ تھا. جس قافلے میں ساتھ تھا، وہ جو قافلہ رستے میں گیا تو ان کو بھوک لگی. انہوں نے ایک جانور کو قتل کیا، ذبح نہیں کیونکہ شریعت ہی نہیں تھی، ذبح نہیں، قتل کیا اور اس کا گوشت جو ہے وہ نوچنا شروع کیا. روزبہ سے کہا کھا، اس نے کہا نہیں، میں آسمانی کتابوں سے پڑھ آیا ہوں، میں ایسے حرام طریقے سے جانور کا گوشت نہیں کھاتا. انہوں نے پینے کے لیے مشکیزیں اور مشکیزوں میں سے شراب نکالی. روزبہ نے کہا میں نے اس پانی کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. سارے قافلے والوں نے کہا یہ تو کس دین پہ ہے، کس کی بات کر رہا ہے؟ اس سے لڑنا اور جھگڑنا شروع کیا. یا ایک شخص نے اسے اپنا غلام بنا لیا. وہ روزبہ کو اپنا غلام بنا کے لے گیا اور اپنے ملک میں جا کے، اپنے شہر میں جا کے، اپنے علاقے میں جا کے اس نے روزبہ کو فروخت کر دیا، بیچ دیا 200 درہم میں. اب روزبہ جو تھا وہ جس مالک کے گھر میں آیا وہ انتہائی بد عقیدہ تھا، انتہائی بد مذہب تھا. اس کا کوئی بھی مذہب نہیں تھا، وہ کسی بھی مذہب کی عبادت نہیں کرتا تھا. اس نے روزبہ سے کہا کہ تو جس وجہ سے میرے پر غلامی کی خاطر آئے، تو بتا تو کس کی تلاش میں ہے؟ اس نے کہا میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، میں عیسیٰ کا وصی ہوں، مجھے خبر ہے کہ ایک احمد آنے والا ہے، میں اس محمد اور اس احمد کے انتظار میں ہوں. اس نے روزبہ پر سختی کی اور سختی کرنے کے بعد غلاموں کے بازار میں جا کے روزبہ کو فروخت کر دیا. ایک یہودی عورت جس کا نام تاریخ نے سلیمیہ لکھا ہے، اس نے روزبہ کو خرید لیا، خرید کے لے گئی. خریدنے کے بعد اس نے اس کو اپنے کھجوروں کے باغات میں سے ایک باغ کی نگرانی پر مامور کر دیا کہ تیرے ذمہ کوئی کام نہیں ہے، تو صرف اس کھجوروں کے باغ میں رہ. روزبہ دن رات بڑی محنت کرتا تھا. یہودی عورت بڑی نرم اور رحم دل تھی، اس کو روزبہ پہ بڑا ترس آتا تھا. یہ اپنا کام بڑی محنت سے کرتا ہے، یہ کوئی بددیانتی بھی نہیں کرتا. اس نے روزبہ سے کہا اس کھجوروں کے باغ میں سے میں تم پر مباح قرار دیتی ہوں، تم جتنی چاہے کھجوریں کھا بھی سکتے ہو، کھلا بھی سکتے ہو. روزبہ دن رات اس باغ میں رہتا تھا. ایک دن روزبہ اس باغ میں بیٹھا ہوا تھا. یہ 7 لوگ اس باغ کے اندر داخل ہوئے. جیسے ہی وہ 7 لوگ باغ کے اندر داخل ہوئے، ان میں سے ایک ایسا تھا جس کے سر پہ بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، جس کے سر پہ آسمان کے بادل نے سایہ کیا ہوا تھا. چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا. دائیں بائیں ایسے تھا جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں کوئی چاند آ رہا ہو. جیسے ہی وہ 7 لوگ اس باغ کے اندر داخل ہوئے، کھجور کا وہ درخت جو بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے، کھجور میں جھکاؤ نہیں ہوتا، کھجوروں کے درختوں نے جھکنا شروع کر دیا. ڈالیوں نے زمین پہ آنا شروع کر دیا. زمین ایسے تھی جیسے اٹھ کے ان کے پاؤں چوم رہی ہے. روزبہ نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ منظر دیکھا. روزبہ نے ان میں سے ایک وجیح، نفیس، حسین، کامل، اکمل چہرے کے قریب گیا. اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا یہ ہمارا سردار ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں. اس نے کہا تم کون ہو؟ اس کا میرا نام ابو ذر غفاری ہے، میں ابو ذر غفاری ہوں. یہ مقداد ہے، یہ عقیل ابن ابی طالب ہے، یہ حمزہ ہے، یہ زید ابن حارثہ ہے. 6 لوگوں کا تعارف ہونے کے بعد روزبہ نے کہا وہ کون ہے؟ فرمایا ھذا محمد، یہ محمد ہے. محمد کا نام آنا تھا. وہ مدت کی تڑپ، وہ طلب، وہ خواہش آنکھوں میں یوں سرخی بن کے چمکی، قدموں میں گر کے کہنے لگا آقا اتنی مدت کے بعد ملاقات ہوئی، کئی 100 سال گزر گئے صحراؤں اور جنگلوں میں، دیر اور راہبوں کے ہاں گرجوں میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے، ملاقات میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ روزبہ کو یوں کاندھوں سے اٹھایا، سینے سے لگا کے کہا اب تو روزبہ نہیں، تو میرا سلمان ہے.
اب تو اب تو روزبا نہیں، اب تو میرا سلمان ہے، جسے آپ سلمان کہتے ہیں، نام اس کا روزبا تھا، عیسیٰ کا وسیع ہے۔ میں نے کہا تھا پہلی مجلس میں بتاؤں گا کہ ہم کن صحابہ کو مانتے ہیں۔ نام تیرا سلمان، آج سے ہم تمہیں سلمان کہتے ہیں، سلمان جسے محمد نے قبول کر لیا۔ جناب سلمان سے ایک دفعہ مدینے میں ایک بندے نے پوچھا تھا کہ سلمان آج تک تو نے یہ نہیں بتایا کہ تیرے باپ کا نام کیا تھا؟ سلمان تیرے باپ کا نام کیا تھا؟ جملہ سننا جو علی کے شیعہ بیٹھے ہو۔ سلمان نے یوں سر اٹھا کے کہا میرے باپ کا نام سنا؟ سن، انا ابن الاسلام عبد الایمان، میں اسلام کا بیٹا ہوں اور ایمان کا عبد ہوں۔ میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ رسول نے سلمان کو ساتھ لیا، ساتھ لے کے رسول اب مدینے کی طرف چلے۔ سلمان نے رستے میں جا کے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا میں وہ مہر نبوت دیکھ سکتا ہوں جو میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھی؟ اتنا کہنا تھا کہ نبی مسکرائے۔ رسول نے مسکرا کے سلمان کو اپنی مہر نبوت دکھائی۔ سلمان نے کاندھائے مصطفیٰ پہ زیارت کی۔ اس شانے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ، اس شانے پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ سلمان نے مہر نبوت کی زیارت کرنی تھی، کتاب کیا تھی؟ سلمان نے زیارت کرنے کے فوراً بعد کہا مولا میں اسی مہر نبوت کے انتظار میں تھا، اسی کی زیارت میں تھا جو عیسیٰ کے اوصیاء کے پاس، عیسیٰ کے وصیوں کے پاس آسمانی کتابوں میں جس لوح کا ذکر تھا۔ اب مجھے بتائیں اس لوح کو پڑھ لینے کے بعد کیا میرا ایمان مکمل ہو گیا ہے؟ کیا اس کے بعد میں کامل ہو گیا ہوں؟ کیا اس کے بعد بھی مجھے کسی نصیحت کی ضرورت ہے؟ فرمایا اے روزبا، اے میرا سلمان، اے میرا سلمان محمدی، اب تو نے زیارت کر لی ہے تو اب تیرا ایمان مکمل ہوا، کیونکہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے محمد رسول اللہ۔ یہ کہنے کے بعد رسول نے سلمان کا ہاتھ پکڑا، علی کے قدموں میں بٹھا کے کہا آج سے میں نے تمہیں علی کی نوکری میں دے دیا، کیونکہ یہ ہے علی ولی اللہ۔ یار موضوع پسند ہے یا نہیں؟ آج سے میں تمہیں اب علی کی نوکری میں دیتا۔ کلمہ تو نے میرا پڑھ لیا، سفر تیرا مکمل ہو گیا۔ آسمانی کتابوں میں صرف احمد کا نام پڑھا تھا یا ساتھ کوئی اور نام بھی پڑھا تھا؟ اس نے کہا میں نے احمد کے ساتھ پڑھا تھا، اسے احمد کا ایک وصی ہوگا۔ فرمایا یہ وہی علی ہے۔ جناب سلمان کی عمر مبارک اس لمحے 200 سال تھی۔ 200 سال کے سلمان نے دیکھے کہا یا رسول اللہ آپ کی رسالت کا قائل تو ہو گیا، لیکن میں ضعیف ہوں، یہ ابھی نوجوان ہے۔ جب کہنا میں ضعیف ہوں، یہ نوجوان ہے، امیر المومنین مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے چل سلمان میں تجھے کچھ بتاتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے۔ سلمان تو یاد ہے کہ جب تم نے اپنی تلاش شروع کی تھی، جب تم نے اپنا سفر شروع کیا تھا تو اپنے گھر سے نکلتا تھا تو روز صحراؤں میں جاتا تھا، پہاڑوں میں جاتا تھا، پروردگار کی یاد کرتا تھا، پروردگار کی تلاش کرتا تھا۔ ایک دن تو اپنے گھر کے قریب ایک تالاب میں غسل کر رہا تھا، یا باہر سے جنگل کے بھیڑیوں نے آ کے دریا کے کنارے پہ آ کے تیرا رستہ روک لیا اور تو اندر بیٹھا پریشان تھا، اور پریشان ہو کے سوچ رہا تھا کہ شاید تیری زندگی کا آخری لمحہ آ گیا ہے۔ تو انہی لمحات کو سوچ رہا تھا کہ شاید پروردگار نے جو مجھ سے کام لینا تھا وہ کام ادھورا رہ گیا، جنگلی درندوں نے، جنگلی بھیڑیوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ تو نے اسے پانی کے اندر سے پکارا تھا اے محمد مصطفیٰ کے وسیع اگر تو ہے تو میری مدد کر۔ یا آسمان سے ایک بجلی چمکی سے ایک گھوڑا توار تیرے قریب آیا تھا، اس نے جنگلی درندوں کو چیرتے ہوئے، جنگلی درندوں کو مارتے ہوئے تجھے پانی سے باہر نکالا تھا، تو پانی سے باہر آیا تھا، تو فوراً جنگل میں دوڑ کے گیا تھا اور تو نے وہاں سے کچھ پھول چننے شروع کیے تھے۔ پھول چننے کے بعد تو نے کہا تھا کاش میرے پاس کچھ ایسا ہوتا، میں آپ کو ہدیہ کرتا، آپ کو نظر کرتا، یہ میری جانب سے یہ حقیر سا تحفہ لے جائیے۔ تو نے وہ گلدستہ، تو نے وہ
پھول، تو نے وہ پھول، تو نے وہ گلدستہ اس نوجوان کو پیش کیا تھا۔ سلمان نے سر پہ ہاتھ رکھا، بدن کو چکرایا، چکرانے کا ہاں مجھے یاد آ گیا ہے، ایک دفعہ میرے ساتھ بچپن میں ایسا ہوا تھا کہ میں نے کسی اجنبی کو پھول پیش کیے تھے، امیر المومنین نے آستینوں کو کھولا، اسی گلدستے کو باہر نکال کر اب بتا بوڑھا تو ہے یا میں ہوں؟ سلمان کو لینے کے لیے خود رسول گئے۔ کیا آپ اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں؟ یہ وہ رسول ہے جو قرآن لینے نہیں جاتا۔ نانا سر اٹھانا، یہ 13 رجب کے بعد 16 رجب کو یہ علی لینے گیا تھا، یا معراج میں زہرا کو لینے گیا تھا، یا یہودی کے باغ میں سلمان کو لینے گیا؟ جناب سلمان، جس کے بارے میں رسالت مآب کا فرمان ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں۔ رسول نے فرمایا ایمان کے 10 درجے ہیں۔ ایک جگہ پہ روک دے میرا بیٹا، ایمان کے 10 درجے، درجے سمجھ لیں حسین، سٹیپ 10 درجے ہیں۔ مولا فرماتے صرف رسول کہتے صرف ایمان کے 10 درجے، اور 10ویں درجے پہ سلمان ہے۔ ابو ذر 9ویں درجے پہ، مقداد 8ویں درجے پہ۔ یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے رسول کی۔ رسول فرماتے ایمان کے 10 درجے ہیں اور سلمان 10ویں درجے پہ۔ جب رسول نے کہہ دیا نا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں تو اب 10 ہی ہیں، 11 ہو ہی نہیں سکتے۔ جب رسول نے کہہ دیا 10 ہیں تو جس نے کہا ہے نا کہ اللہ ایک ہے، اس نے کہا ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں تو اب 10 ہی ہوں گے نا، تو 10ویں درجے پہ سلمان ہے۔ سوال ہے میرے سمجھ میں سے، علی کس درجے پہ ہے؟ 11واں درجہ ہی نہیں، اور اگر کہو علی بھی 10ویں درجے پہ ہے، پھر علی اور سلمان کا ایمان برابر ہو گیا۔ پھر آقا، مولا اور عبد اور غلام کا تصور کیسا؟ اگر ایمان کے ہیں ہی 10 درجے تو پھر علی کس درجے پہ ہے؟ اگر سلمان ہی آخری درجے پہ بیٹھا ہے تو علی کس درجے پہ ہے؟ دنیا کی سمجھ میں نہ آتا۔ رسول نے خندق میں کہہ دیا علی کل ایمان ہے، علی ایمان کے درجے کا نام نہیں، علی ایمان کا نام ہے۔ اب رسول نے کہا سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے، خندق میں رسول نے کہا علی ایمان ہے، تو اب ماننا سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ نہیں، علی کے 10ویں درجے پہ ہے۔ میں تمہیں وہ سلمان ہی سناؤں گا، نا میں وہ سلمان ہی سناؤں گا، وہ داڑھی سے جھاڑو دینے والا۔ آج تک میرے بچوں کو وہی سلمان سنا گیا کہ ضعیف تھا، ایک بزرگ سا تھا، آ جاتا تھا سیدہ کے دروازے پہ بیٹھ جاتا تھا، دہلیز سیدہ پہ رہنا۔ دہلیز سیدہ سلمان کا گھر تھا، دہلیز سیدہ سلمان کا گھر ہے۔ جاؤ، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، کل چاہو گے آج چاہو گے میں کتاب دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ جناب سلمان محمدی پہ لکھی ہوئی کتابوں میں سے میں یہ روایت نکال کے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز آتی، لوگ مسجد کی جانب دوڑتے، سلمان زہرا کی دہلیز کی جانب دوڑتا۔ لوگ مسجد کی صفوں پہ چلے جاتے، سلمان دہلیز زہرا پہ آ جاتا، پہلے دہلیز زہرا پہ سجدہ کرتا، پھر اللہ کے گھر میں جا کے سجدہ کرتا، پہلے دہلیز زہرا پہ سجدہ کرتا، پھر اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کو سجدہ کرتا۔ ایک دن ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ پوچھ کے سلمان سے یہ جماعت میں دیر سے کیوں آتا ہے؟ اس کے دیر سے آنے کی وجہ یہ ہے یہ گھر سے نکلتا پہلے ہے، لیکن پہلے تیری بیٹی کے دروازے پہ جاتا ہے، پہلے کتنی دیر زہرا کی دہلیز پہ جھکا رہتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے۔ رسول نے صحابہ کی صفوں میں سلمان کو اٹھا گا، سلمان اللہ کے گھر میں آنے سے پہلے بطول کے دروازے پہ کیوں جاتا ہے؟ فرمایا انہیں سمجھانا چاہتا ہوں مسجد میں اللہ تب راضی ہوتا ہے جب گھر میں بطول راضی ہو۔ یا علی، مسجد میں اللہ تب راضی ہوگا جب گھر میں پہلے بطول راضی ہوگی۔
جھاڑو نہیں دیتا تھا، سجدے کرتا تھا. کسی کتاب میں جھاڑو کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ لفظ جھاڑو جب ذہن میں آئے گا تو صفائی ذہن میں آئے گی، صفائی ذہن میں آئے گی تو پلیدی ذہن میں آئے گی. کہیں کوئی غلاظت تھی تو صفائی ہوئی؟ جو ہے ہی تطہیر کا دہلیز. ایک دن جناب سلمان گھر سے نکلے، جناب سلمان گھر سے نکل کے مسجد کی جانب جا رہے تھے تو مسجد کی جانب چلتے ہوئے سلمان دہلیز زہرا پہ رکا. ببر کو اللہ کا، ادھر آ جا اٹھ کے صلوات پڑھے. محمد میرا سارا دھیان تیری طرف چلے جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب تو پھر بند کرنے لگا. جناب سلمان گھر سے نکل کے مسجد کی جانب جا رہے، دہلیز زہرا پہ رکے. دہلیز زہرا پہ رکے تو سلمان نے دیکھا کہ مسجد میں اذان کی آواز ہے اور گھر کے اندر سے زہرا کی چکی چلانے کی آواز آ رہی ہے. ہائے 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 ہائے، سیدہ کی چکی چلانے کی آواز آئی. سلمان نے دہلیز پہ دستک دی، اندر سے سیدہ بولی. سلمان کیا چاہتا ہے؟ شہزادی اگر آپ نماز پڑھیں تو چکی میں چلاؤں؟ کہاں جا کے دنیا کو سلمان سمجھاؤں؟ سیدہ نے چکی چھوڑی اور سلمان کو بلا لیا. شہزادی حجرے میں چلی گئی اور سلمان نے چکی چلانی شروع کر دی. سلمان چکی چلاتا گیا، نماز ہو گئی، نماز ہو گئی، جماعت ختم ہوئی. صحابہ نے مڑ کے دیکھا، آج وہ بوڑھا نظر نہیں آیا، آج سلمان آیا ہی نہیں ہے. نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ جب گلیوں میں گئے تو سلمان زہرا کی گلی سے نکل رہا تھا. لوگوں نے کہا سلمان تیری تو نماز قضا ہو گئی ہے، ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو کہاں گیا تھا؟ جملے سلمان کے مدینے کے در و دیوار نے سنے. سلمان نے کہا تم نماز پڑھ رہے تھے، میں نماز کی چکی چلا رہا. تم نماز پڑھ رہے تھے. ایسا سلمان سناؤں گا. کسی درویش کسی فقیر کا نام سلمان نہیں، ایمان کا 10واں درجہ. شہزادی کا ایسا نوکر جس سے زہرا گفتگو کرتی تھی. یہ کم اعزاز ہے سیدہ گفتگو کرے. اگلی سطر سننا، منا اہل بیت. سلمان ہماری اہل بیت میں. رسول کی حدیث دکھانے کے لیے تیار. رسول نے فرمایا جس نے سلمان کی معرفت کا انکار کیا وہ کافر ہے. وہ رسول جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری اطاعت کا انکار کرے وہ کافر ہے. جیسے اہل بیت کی اطاعت واجب ہے ویسے سلمان کی معرفت بھی واجب ہے. کیا کیا تھا سلمان کے سینے میں، کیا کیا تھا سلمان کے دل میں کہ امیر المومنین نے کہہ دیا تھا ابو ذر کو پتا چل جائے نا کہ سلمان کے دل میں میرے لیے کیا ہے تو ابو ذر تلوار نکال لے. کتنے راز تھے اہل بیت کے سلمان کے سینے میں. تمہیں ذاکرین ایک جملہ سنا دیتے ہیں کہ مولا امیر المومنین با اجاز امامت مدائن گئے تھے جب سلمان کا وقت رحلت تھا، جب سلمان کی موت کا وقت تھا تو مولا امیر المومنین اجاز امامت کے ساتھ مدائن پہنچے اور مدائن جا کے سلمان کا جنازہ علی نے پڑھایا. کیا وجہ تھی؟ محبت کی وجہ سے؟ نہیں نہیں نہیں، محبت کی وجہ سے جنازہ پڑھانے کے لیے مدینے سے مدائن نہیں گئے. وسیع کا جنازہ صرف وسیع پڑھا سکتا ہے. ہاتھ نیچے ہو گئے، میں جملہ کہنے لگا ہوں، معصوم کو غسل سوائے معصوم کے کوئی دے ہی نہیں سکتا. کائنات میں سلمان ہے جسے ملک الموت نے آ کے سلام کیا ہے. وہ ملک الموت جس نے نبیوں کو بیٹھنے کی مہلت نہیں دی. سلمان کی حجرے میں آیا تھا، مدائن میں بستر پہ سلمان تھا. ملک الموت نے سلام کیا. سلمان نے چادر کو ہٹایا، چادر کو ہٹا کر کہا اسرائیل. جی مالک. کیوں آیا ہے؟ روح قبض کرنے کے لیے. فرما دروازے پہ رک.
میں کتاب سے پڑھو، انتظار کر. کیوں؟ فرمایا ابھی میرے امام کے آنے میں دیر ہے. امیر المومنین اجازت امامت کے ساتھ پہنچے، سلمان کا غلام دروازے پہ کھڑا تھا. علی کی آوازیں کہاں ہیں؟ سلمان مالک اندر. یہ کون ہے؟ فرمایا صبح سے کوئی شخص آ رہا ہے سلمان سے ملنے کے لیے. اسرائیل نے سر کو جھکایا. علی نے فرمایا سلمان نے تمہیں کیوں باہر کھڑا کیا ہے؟ مولا وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کتاب کے لفظ ہیں کہ علی گئے، سلمان بستر سے اٹھا، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، امیر المومنین سے راز کی باتیں کی. علی فرمایا اد الی موتک، سلمان چل اب موت کو قبول کر. اد الی موتک، سلمان موت کو قبول کر، قبول کر، قبول کر. جن کی روح ملک الموت قبض کرے وہ اور ہوتے ہیں، جو موت کو اذن دے وہ سلمان ہوتا. ملک الموت نے روح قبض نہیں کی، سلمان نے موت کو حکم دیا ہے. جو خود پہ موت کو طاری کرے، جو خود پہ موت کو طاری کرے اسے سلمان کی. چھٹے امام سے لے کے ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، انہوں نے بتایا تھا جناب سلمان محمدی کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا سلمان ہمارے گھر کا ایسا نوکر تھا، ایسی اہل بیت کے ساتھ محبت تھی اس کے سینے میں. جب سلمان کی پہلی رات قبر میں آئی تو ملائکہ نے قبر میں آ کے پہلا سوال پوچھا من ربک. یہ جواب صرف سلمان نے پوری کائنات میں دیا تھا اور آج تک صرف یہ خاصہ سلمان کے پاس ہے. فرشتوں نے آگے پوچھا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کفن سے سلمان کی بات ہے، مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو کہ اس کا بندہ کون ہے. مجھ سے سوال نہ کرو، پروردگار سے پوچھو کہ کیا وہ سلمان کا رب ہے. پروردگار سے سوال کرو کہ کیا سلمان اس کا عبد ہے جس کی ملائکہ پر حکومت تھی، جو امور کائنات کے نظام میں تدبیر کا حق رکھتا تھا، اسے سلمان کہتے ہیں. ایک دن ایک شخص نے جناب سلمان سے کہا تھا، سلمان کا میں نے پچھلی ایک مجلس میں کہہ دیا تھا جناب سلمان کا گھر نہیں تھا، کوئی گھر نہیں بنایا تھا سلمان نے مدینے. ایک شخص نے پوچھا تھا سلمان اگر ہم تمہیں کوئی گھر بنا دے تو رہ لے گا؟ سلمان کہتا میں تمہارے بنائے ہوئے گھروں میں رہوں جبکہ تمہیں نہیں پتا کہ میں دہلیز زہرا کی ریل پہ رہتا ہوں. ریل وہ ہوتی ہے جس پہ قرآن رکھا جائے، میں دہلیز سیدہ کی ریل پہ رہتا ہوں. سلمان صرف اور صرف ایک صحابی کا نام نہیں تھا، سلمان رسول اللہ کے اس جان سار کردار کا نام تھا جو عیسیٰ کے اوصیہ میں سے ہوتا ہوا علی کو ملا. اگلی سطر سننا، امام زمانہ کے 313 سپاہیوں میں سے سلمان بھی ہے. جب عیسیٰ زمین پہ آئیں گے تو ساتھ سلمان کو بھی اتارا جائے گا. جناب عیسیٰ کے ساتھ سلمان آئیں گے، اور سلمان نے صرف ایک محمد کی خدمت نہیں کی، یہ آخری محمد کے ساتھ بھی آئے گا. رسالت مآب نے فرمایا تھا اگر اللہ اذن دے دے تو میری امت کی شفاعت کے لیے اکیلا سلمان کافی ہے. بخش ہونے کے لیے نہیں، بخشوانے کے لیے. سلمان صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ سلمان خود بخشا جائے گا، اگر میری امت کے لیے ہی سلمان سفارش کر دے تو اللہ میری پوری امت کو بخش دے گا صرف اکیلے سلمان کی وجہ سے. سلمان سے پوچھا گیا سلمان تیرا باپ؟ فرمایا میں اسلام کا بیٹا ہوں، انا عبدہ الایمان. جائیں اہل سنت کتابوں میں اس بات کی گواہ ہیں کہ جنگ خندق جو ہوئی تھی، یہ جنگ مشہور کیوں ہوئی تھی؟ خندق کی وجہ سے، نام ہی خندق ہے. خندق اسے کہتے ہیں ایک گڑھا جو کھودا جائے. اس جنگ میں جو خندق کھودی گئی تھی یہ رسول نے کس کے مشورے سے کھودی تھی؟ سلمان نے. جناب سلمان نے مشورہ دیا تھا. آؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ خدا قرآن میں کہتا ہے اے میرا محمد کسی گنہگار سے مشورہ نہ لیا کرو. آیت ہے قرآن.
قرآن کہتا میرا حبیب کسی گناہگار سے مشورہ نہ لیا کرو. اب میں لفظ کہہ دوں اگر عقیدہ بالکل مضبوط رہے, معصوم کو مشورہ صرف معصوم دیتا ہے. ایک دن دربار میں آیا سلمان, یوں دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا علی کے دشمنوں کے ساتھ. رسول کے جانے کے بعد یوں جناب سلمان آئے, جناب سلمان نے آ کے یوں دیکھا. دیکھنے کے بعد سلمان کے ہاتھ میں عصا تھا, بوڑھے تھے, ضعیف تھے, عصا ہاتھ میں تھا. سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا, اے سلمان تو نبی کا بہت بوڑھا صحابی ہے, اگر تو بھی بیعت کر لیتا تمہیں ضرور کسی نہ کسی اعلیٰ ملک کی گورنری دے دی جاتی. اتنا کہنا تھا, سلمان نے اپنے عصا کو اٹھایا, وہ جو چھڑی ہاتھ میں تھی اس کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد سلمان نے کہا, کاش کاش کاش, 3 مرتبہ, کاش تم علی کی ولایت کو مان لیتے. اگلی سطر کا اگلی سطر سنا. سلمان نے کہا کاش تم علی کی ولایت کو مان لیتے اور تم اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے, آسمان کے پرندے تمہاری شوق زیارت پہ زمین پہ آ جاتے. اگر تم سمندر کی طرف اشارہ کرتے تو سمندر میں رہنے والی مچھلیاں تمہاری زیارت کرنے کے لیے ساحل پہ آ جاتی. اتنا کہنا دیا, تخت میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے کہا سلمان وہ باتیں کیوں کرتا ہے جو تو کر ہی نہیں سکتا, وہ دعوے کیوں کرتا ہے جو تو کر ہی نہیں سکتا. اتنا کہنا تھا, یہ سلمان نے اپنے ابروؤں کو اٹھایا, آسمان پہ ایک پرندوں کا غول دربار کے اوپر سے گزرا. سلمان نے دیکھا, کیا سوچ رہے ہو, دیکھ نہیں رہے علی کا نوکر جھٹلایا جا رہا ہے, علی کا نوکر جھٹلایا جا رہا ہے. اتنا کہنا تھا, یہ پرندے دربار کے اندر اترنے شروع ہوئے اور ہر پرندہ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا, لبیک یا سلمان, لبیک یا سلمان, لبیک یا سلمان. آسمان سے پرندے زمین پہ آئے, پرندے بولے. یہ معجزہ سلیمان ابن داؤد کا تھا. جو کام نبیوں میں سلیمان کرتا تھا وہ علی کے دروازے پہ سلمان کرتا. فرمایا اگر تم علی ولی اللہ کہنا آ جاتا تم پانی پہ چلنا شروع کر دیتے. ہائے ہائے ہائے. جب سلمان نے کہا اگر تمہیں علی کہنا آ جاتا تم پانی پہ چلنا شروع کر دیتے. ایک شخص نے حضرت سلمان سے پوچھا, سلمان تو نبی کا پرانا صحابی ہے, بتا انسان کو زندگی میں کتنا بولنا چاہیے اور کتنا چپ رہنا چاہیے. سلمان مسکرا کے کہنے لگے, اگر بات دنیا کی ہو بہتر ہے کہ چپ ہی رہو, اور اگر بات علی کی ہو تو پھر کبھی بھی چپ نہ رہو. شیراز کا رہنے والا, فارس کا رہنے والا, عیسیٰ کا وسیع, منا اہل بیت. منا اہل بیت ہونا کوئی معمولی بات ہے. حدیث قصہ میں نبی کی زوجہ نے کہا تھا, کیا میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ فرمایا تو خیر ہے. اہل بیت نہیں. زوجہ کو روکا گیا اور سلمان کے بارے میں خود کہا گیا منا اہل بیت. سلمان کے بارے میں جب امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ سلمان جو ہے اس کے بارے میں رسول نے کہا تھا یہ ہماری اہل بیت میں سے ہے, سلمان اہل بیت میں سے کیسے؟ فرمایا جب اللہ نے علیین میں سے ہماری تینت کے ساتھ نبیوں کو خلق کیا تھا. معصوم کا فرمان پڑھ رہا ہوں میں. یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں شاید یہ باتیں ممبر ان سے آشنا نہ ہو اور یہ پہلی بار ہوں اور آپ کی سماعتوں سے ٹکرائیں. فرمایا منا اہل بیت اس لیے کہا کہ جب اللہ نے ہماری تینت سے, ہمارے نور سے انبیاء کو خلق کیا تھا, اس کے بعد بچی ہوئی جو تینت تھی اس کے ساتھ ہمارے شیعوں کو خلق کیا تھا. لیکن نبی اور شیعہ دونوں کی بچی ہوئی تینت سے سلمان خلق ہوا ہے.
سلمان کی خلقت میں انبیاء والی طینت بھی ہے، شیعوں والی طینت بھی ہے، یہ نبیوں والی خلقت میں بھی ہے اور محبین والی خلقت میں بھی ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں منا اہل بیت ہے، سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جناب سلمان کی زندگی پہ پوری ایک کتاب آ گئی ہے، ایرانیوں نے لکھی ہے جناب سلمان کی زندگی پہ، فخر فارس ہے سلمان۔ پوری زندگی سلمان کی یوں ہٹا دی جائے، ایک اعزاز ہی سلمان کا کافی ہے، یہ سیدہ کے جنازے میں شریک تھا۔ میں نے اس عشرہ محرم میں ان 7 لوگوں پہ بات کرنی ہے جو زہرا کے جنازے پہ شریک تھے۔ میں نے ان 7 صحابہ کی زندگی کا انتخاب کیا ہے جو سیدہ کے جنازے میں شریک تھے۔ کچھ تھا سلمان میں نے اتنے راز کھولے آپ کے سامنے۔ سلمان میں کوئی کمال تھا تو بطول نے کہا تھا یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا، جو اعلان مدینے میں نہیں ہوا وہ خبر اگر سلمان کو ملی ہے تو زہرا کو سلمان سے کیا محبت تھی۔ یہ دنیاوی رشتوں کے ساتھ نہیں پکارتے، محبت کا رشتہ۔ سلمان زہرا کی مظلومیت کا گواہ ہے۔ یہ رسول کی بیٹی کے ساتھ دربار میں گیا تھا، یہ زہرا کے جنازے میں شریک ہوا ہے، اسے حسنین نانا کہہ کے بلاتے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک گود میں حسن کو بٹھا لیتے، ایک گود میں حسین کو بٹھا لیتے، کافی دیر سلمان محمدی روتے رہتے۔ ایک دن رسول نے پوچھا سلمان میرے بیٹوں کو گود میں بٹھا کے روتا کیوں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا یہ دونوں میری امت کے امیر ہیں اور میری امت کے مظلوم ہیں۔ مولا جب ان کی مظلومیت یاد آتی ہے تو سلمان کی آنکھیں برس آتی ہیں۔ ہم آج بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی سلمان جیسا صحابی ہو، کوئی ابو ذر جیسا صحابی ہو، کوئی مقداد جیسا صحابی ہو، دکھ ہمیں یہی رلا گیا، نوکروں کے دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہے۔ کل سے شہادتوں کا سلسلہ شروع رہے گا۔ دعا ہے اللہ اس عشرہ محرم کا انتظام کرنے والی آگا آرگنائزیشن کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ حسن بھائی کا بھانجا جو پچھلے دنوں مالک کی بارگاہ میں چلا گیا، مولا درجات میں اضافہ فرمائے۔ آگا آرگنائزیشن کی طرف سے آپ سے ایک اپیل بھی ہے، جیسے موسم میں شدت آ رہی ہے، یقیناً آپ مرد ہیں تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو پردے میں بیٹھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، تو اسی سخت گرمی کی وجہ سے یہاں پر اے سی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی 1 مومن 2 مومن جو اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے یا سیدہ کی خوشنودی کے لیے یہ انتظام کرنا چاہے تو وہ ضرور اظہر سبتین بھائی سے ملے، محمود گیلانی صاحب سے ملے۔ سیدہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مومنین کے لیے جتنا پرسکون انتظام ہو سکے اتنا کر لینا چاہیے، لیکن ہم جتنے بھی سکون میں بیٹھ کے حسین کا ذکر سنیں گے، لیکن ایک درد ذہن میں رکھنا، سکینہ پیاسی گئی ہے۔ یہ راتیں بڑی گریے کی راتیں ہیں، کوشش کیا کرو یہ دن سوگ میں گزارو، رات سوگ میں گزارو، کیونکہ آپ کی سوچوں سے تیز گزر رہا ہے ایام ازا۔ تھوڑے دنوں کے بعد آپ کہیں گے پتہ ہی نہیں چلا کب چاند ہوا تھا اور کب عاشور آ گیا۔ اگلے سال ہم میں سے کوئی رہے گا وہ حسین کا ماتم کرے گا۔
زندگی باقی، حسین کا غم باقی. ہم نہ ہوں گے تو کوئی اور ہوگا، وہ نہ ہوگا تو کوئی اور ہوگا. حسین کا گریہ جاری رہے گا، حسین پہ رونا جاری رہے گا. کچھ بھی نہیں تھا تو کائنات روتی تھی، آسمان نے حسین کا ماتم کیا ہے. آج مجھے ان شہزادوں کا غم پڑنا ہے جو میری لاہور والی شہزادی کے بیٹے تھے. سادات و غیر سادات کل پڑھا میں نے حسین کے سفیر کا درد، آج پڑھنا ہے مجھے مسلم کی جوڑی کا درد. اس شہزادوں کے بارے میں روایت ہے. ایک روایت یہ ہے کہ یہ باپ کے ساتھ ہی چلے گئے، باپ کے ساتھ جب جناب مسلم شہید ہوئے یہ قید ہو گئے. لیکن 61 ہجری کے ذی الحج میں ان کی شہادت نہیں، 1 سال کے بعد ان کی شہادت ہوئی. جب ماں قید ہوئی بیٹے زندان میں تھے. جب حسین مارے گئے شہزادے قید میں تھے. سادات و غیر سادات جب بنی ہاشم کا، یہ آل محمد کا، یہ اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ کربلا کے بعد کوفہ کے صدر دروازے پہ آیا ہے. کوفہ کے صدر دروازے پہ پہنچنا تھا. یہاں علی کی بیٹیاں بن چادر کے بدے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی تھیں. یہاں کئی آواز آئی، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی تجھ پر میرا سلام ہو. شہزادی نے ننگے سر بدے ہاتھوں کے ساتھ کسی کا سلام سنا. بی بی دیکھ کر سجاد مدت ہو گئی ہے مجھے یوں کسی نے سلام نہیں کیا. سجاد مجھے یہ سلام کرنے والا کون ہے؟ سید الساجدین کی آواز آئی، اما سر نہ اٹھانا. سامنے کوفے کے صدر دروازے پر مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے. مسلم بن عقیل کا سر سامنے کوفہ کے صدر دروازے پہ باب کناسہ پہ لٹکا ہوا تھا. علی کی بیٹی نے مسلم کے سر کو دیکھا. بی بی رو کر سجاد دعا کر تیری پھپھی کو موت آ جائے. مسلم کا سر سامنے ہے اور میرے سر پہ ردا کوئی نہیں ہے. علی کی بیٹی کا اونٹ رک گیا لیکن رقیہ اپنے اونٹ سے گر گئی. مسلم کی زوجہ اپنے اونٹ سے گری، مسلم کے سر کے نیچے گئی. رو کے کہنے لگی میں نہیں بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں نہیں بتاتی میری ردا کیسے اتری، میں نہیں پوچھوں گی مارا کیسے گیا. مجھے صرف اتنا بتا تیرے ساتھ میرے 2 بیٹے آئے تھے. میرے محمد کی کوئی خبر ہو، میرے ابراہیم کا کوئی پتہ. یہ حسین کا وہ سفیر ہے جس نے کربلا میں، اور یہ علی کی وہ بیٹی ہے جس نے کربلا میں صرف بیٹے نہیں دیے. مسلم کی ایک بیٹی شہید ہوئی ہے شام غریبہ. میں سادات سے معافی لے کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. سیدو یہ مسلم کا حصہ ہے کربلا میں، یہ رقیہ کا حصہ ہے، یہ قربانی ہے کربلا میں. جہاں ہر ایک بی بی اپنے بیٹے قربان کر رہی تھی، رقیہ کی ایک بیٹی بھی قربان ہوئی. میں سادات سے معافی مانگ کے شہزادی کا ایک درد پڑھنے لگا ہوں، معافی مانگ کے درد پڑھنے لگا ہوں. بہار میں روایت نہ پڑھی ہوتی میں ممبر پہ نہ پڑھتا. میں سمجھتا تھا یہ قول مشہور ہے، لیکن جب میں نے اس کی ریسرچ کی اور جب میں نے مقتل سے، جب میں نے کتابوں سے شہزادی کی شہادت پڑھی تو بابا تب پتا چلا کہ ابھی تو اس بی بی کا کوئی درد پڑھا ہی نہیں گیا. صدا سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. جب شام غریباں اہل بیت کے یتیم اکٹھے کر رہی تھی علی کی بیٹی، روتی روتی بی بی کلثوم قریب آئی، قریب آ کے کہتی ہے علی کی بیٹی زینب سے شہزادی پہرا دے، آل محمد کے یتیم اکٹھے ہو گئے. شہزادی نے جلے ہوئے خیمے کی چوب اٹھا کے پہلی آواز دی، الحافظ والحفیظ. یا لاہور والی ملکہ مسلم کی زوجہ جناب رقیہ دوڑ کے آئی، رو کے کہتی بی بی سارے یتیم نہیں آئے، میری عاتقہ نہیں مل رہی. جب کہا نا میری عاتقہ نہیں مل رہی، جناب زینب نے رقیہ کا ہاتھ پکڑا. بی بی کربلا میں کٹی ہوئی لاشوں کے درمیان سے گزری، لاشہ حسین بھی آ کے کہتی ہے حسین مسلم کی بیٹی نہیں مل رہی. آواز آئی میری لاش کے قریب سے گزر گئی تھی. روتی ہوئی بی بی فرات کے کنارے گئی، جا کہتی عباس تیری بھانجی نہیں مل رہی، مسلم کی بیٹی نہیں مل رہی. کٹے ہوئے بازوؤں سے آواز آئی، دے دیتی اجازت، نہ پہرے دیتی نہ یتیموں کو ڈھونڈتی. یا بی بی کلثوم کی آواز آئی، علیہ علیہ یا زینبو، اے زینب میرے قریب آ. علی کی بیٹی قریب آئی، آواز آئی ذرا آگ روشن کر. بی بی نے آگ کو روشن کیا. شہزادی کی لاش میں نظر پڑی، سینے پہ گھوڑوں کے سموں کے نشان تھے، سینے پہ گھوڑوں کے سموں کے نشان تھے. جب شام غریبہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے دوڑ رہی تھی، اس شہزادی کے کاندھے پہ ایک بغیرت نے نیزہ مارا. یہ بی بی ایسے گری ہے جیسے گھوڑے سے اکبر.
دو شانوں کے درمیان شہید ہوئی مسلم کی بیٹی. پہلی لاش ہے جو ماں نے دفنائی. نہ میں سمجھا سکوں تو تم ذہن بنا کے رو لینا. جیسے حسین نے اصغر دفنایا تھا، رقیہ نے بیٹی دفنا دی. کربلا میں دو قبریں بنی تھیں، ایک حسین نے اصغر کی بنائی، ایک بی بی رقیہ نے عاتقہ کی بنائی. رو کے کہتی زینب میری مجبوری ہے، بیٹا ہوتا میں بغیر دفن کے چھوڑ جاتی. یہ میری بیٹی ہے، میں بغیر دفن کے کیسے چھوڑ کے جاؤں. بس سادات و غیر سادات دونوں شہزادے. میں بڑی قریب سے شہادت شروع کروں، تفصیل نہ پڑھ سکوں گا، نہ برداشت کرو. رات کی تاریکی میں ایک دریا کے کنارے آ گئے. مومنہ عورت پانی بھرنے کے لیے آئی. اس نے پانی میں چاند کے دو ٹکڑے دیکھے. اس نے جب سر اٹھا کے دیکھا تو دریا کے کنارے جو درخت تھا اس پہ دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے. نیچے سے آواز دے کے کہتی مسافر ہو، اوپر سے آواز دے کے کہتے یتیم ہے. وطن کہتے وطن بتاتے ہیں تو لوگ مارتے. کون ہو؟ آواز دے کے کہتے ہیں خاندان بتاتے ہیں تو قید کر لیتے. دے کہتی نہ ڈرو، وطن بھی نہیں بتا رہے، خاندان بھی نہیں بتا رہے، سید تو نہیں ہو؟ بڑے شہزادے کی آواز آئی تو مدینے والے سیدوں کو جانتی ہے؟ کہتی ان سے محبت کرتی ہوں، میری مالکن بھی ان سے محبت کرتی ہے. دے کہتے مسلم کا نام سنا ہے؟ کہتی زندگی قربان کر دو، حسین کا سفیر. کاش میرا کوئی جوان ہوتا، میں مسلم پہ قربان کر دیتی. پردیس میں ظلم کے ہاتھوں مارا گیا مسلم. زمین پہ اترے، ساتھ لے کے گئی، وہاں لے کے گئی جہاں مالکن تھی. مالکن دیکھ اللہ نے کرم کر دیا، زہرا کے جگر کے ٹکڑے مسلم کے بیٹے تیرے گھر میں مہمان بنے. بڑی خوش ہوئی، شہزادوں کے لیے مسرت لگائی. مسرت لگا کے سامنے بیٹھ گئی. بیٹھ کے کہنے لگی دور بڑا خطرناک ہے، زمانہ دشمن ہے، اس طرح خدمت تو نہیں کر سکوں گی لیکن